بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ایسا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے روزانہ پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا اس سے اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ثمود کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟
سورۃ القمر کی آیات 23 تا 32 ہیں۔ ان 10 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے تاریخ کی ایک اور بہت بڑی قوم کا ذکر فرمایا ہے، جس قوم کا نام سمود اور ان میں مبعوث ہونے والے پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام تھے۔ عاد اولا وہ قوم جو نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں مقتدر اور طاقت اور زور آور تھی، کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ایک زوردار آندھی کے ذریعے برباد ہوئی، اور یہ آندھیاں اور طوفان اور قتل و غارت اور بیماریاں یوں ہی خود سے نہیں آتی، اکثر میں دخل ہم انسانوں کے گناہوں کا اور مظالم اور زیادتیاں، اور انسان جو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، جس نوع کی ہوں اسی طرح سے عذابات آ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو انہوں نے 5 بڑے بت اور ان کے علاوہ بھی بنا رکھے تھے، ان کی پرستش سے منع کیا۔ یہ لائق عبادت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک ہی ہستی ہے اللہ کی جو عبادت کے لائق ہے، وہ مانے نہیں، اور 1-2 دن نہیں، سینکڑوں سال سمجھانے پر بھی باز نہیں آئے، اور اپنے ظلم کفر شرک میں اور بڑھتے گئے۔ بالآخر ان کے یہ گناہ اکٹھے ہو کر طوفان کی صورت میں اللہ نے پانی بھیجا، زمین کے سوتے توڑ دیے اور آسمان کے بند کھول دیے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی، اور وہ غرقاب کر دیے گئے۔ اب بھی زلزلے، سیلاب اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن عالمی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا میں کافروں کے لیے بھی رحمت بنایا تھا۔ آپ کی خاص دعاؤں میں ایک یہ بھی تھی جو اللہ پاک نے قبول کی، کہ جیسے پہلی قومیں بالکلیہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بالآخر دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، یا اللہ میری امت کو ایسے عذاب سے دوچار نہ فرمانا۔ اب جزوًا جو وہ چیزیں آتی ہیں، اور امت کا معنی یاد رکھنا چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب لوگوں کا پیغمبر اور نبی اور رسول ہے۔ جو مان لیتے ہیں اس گروہ کا نام مومن ہے، ایمان والے، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، ہوتے دونوں ہی امت کے افراد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم سمود، جن کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، عاد اولا قوم عاد جب ہلاک ہوئی، ان میں جو ایمان والے تھے، سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ان معذب جگہوں سے پہلے ہی اللہ کے حکم پر ہجرت کر چکے تھے۔ پھر ان کی آگے نسلیں چلیں، اور ان میں دوبارہ جو بگاڑ آئے تو انہوں نے بھی پہلوں کی روش اختیار کرتے ہوئے بت بنا لیے، رب کو چھوڑ دیا۔ اور ان بتوں کی نجاست میں کشش ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات تو ماننی پڑتی ہے، نماز پڑھو، سچ بولو، دوسروں کا بھلا کرو، سیدھی راہ چلو، اور شرک کی نجاست میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے بندہ اپنی بات منوانے کی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ان پر تھوڑا سا چڑھاوا چڑھا کر
کوئی جانور ذبح کر کے، کوئی ان کے نام کی نظر منت مان کر ان کو مجبور کر دیا بھی یہ ضرور ہمارا کام کریں گے، اور وہ تو ہوتے ہی بے حس، بے حرکت اور بے جان ہے، یہ اپنے ہی اذہان کو ان سے متعلق کر کے یہ شرک کی صورتیں جو در حقیقت شیطان وسوسوں کے انداز میں انسانی قلوب میں پیدا کرتا رہتا ہے، انہی کے آگے یہ گندی صورتیں بن جاتی ہیں۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود جو باقی ماندہ حصہ تھا عاد ہی کا، اور وہ پھیل گئے تھے اور پھر آخر ان میں وہی بیماریاں آ چکی تھیں، تو انہوں نے سمجھایا، ان کو منع کیا کفر و شرک اور برائیوں سے۔ وہ کہنے لگے کہ تو کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے جیسا ایک بندہ ہے، نہ تیرے ساتھ فوج ہے نہ دوسری چیزیں، اور کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، اپنی پیغمبری کی کوئی علامت بڑی دکھاؤ، اور پھر خود متعین کرتے ہیں ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ جو بڑی چٹان ہے یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ ہو، ہمارے سامنے بچہ بھی جنے، پھر کہیں گے کہ ہاں تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو امت کے لوگوں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک باپ سے بڑھ کر، باپ چاہتا ہے میری اولاد ہر برائی سے اور ہر سو سے بچ جائے، نبی بھی یہی چاہتے ہیں ان کو کامیابی دنیا آخرت کی ملے۔ صالح علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ پاک جو یہ علامت مانگتے ہیں وہ معجزہ مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اس چٹان کے سامنے اور فرمایا کہ اب دیکھو جو تم کہتے ہو وہ ہونے لگا ہے، اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، لیکن تم مان لو گے بچ جاؤ گے، ایمان لے آؤ، نہیں مانو گے پھر تمہارے یہ آخری دن شمار ہوں گے۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، نہ ماننے والے ضدی لوگوں نے، مشرکین نے، قوم سمود کے لوگوں نے، وہ چٹان پھٹی، اللہ نے اپنی قدرت سے پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی اور حاملہ، اور اس نے وہاں سے نکلتے ہی چٹان سے بچہ جنا۔ مفسرین نے لکھا ہے عام اونٹوں سے اس کی جسامت بڑی تھی، ہاتھی کی طرح، اونٹ چھوٹا ہوتا ہاتھی بڑا، اور اس کا بچہ ساتھ ساتھ تھا۔ جدھر کو وہ جاتی لوگ کے جانور بھاگ جاتے، اس سے ڈرتے تھے۔ کنواں ایک تھا، اس سے سب لوگ پانی کھینچ کر پلاتے تھے، تو جب وہ اونٹنی پانی کے لیے وہاں پہنچتی سب لوگوں کے جانور بدک جاتے۔ انہوں نے شکایت کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے صالح ان لوگوں کو کہہ دو کہ ایک دن اونٹنی کی باری ہے، یہ اکیلی جائے گی وہاں اور پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانوروں کی چھٹی، اور اگلے دن تمہارے جانور جائیں گے، یہ اونٹنی ادھر منہ نہیں کرے گی، یہ باری ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بہت بڑی مالدار جس کے جانور کثیر تھے، بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ، اور وہ فاحشہ عورت تھی، اس کے جانور جب ایک دن پیاسے رہنے لگے تو اس نے سازش کر کے اپنے ایک آشنا کو تیار کیا، تو اونٹنی کو کاٹ ڈال، مار دے تاکہ ہمارے جانور روز پانی پئیں، اور بالآخر ایسا ہوا۔ قرآن پاک نے یہاں ذکر فرمایا کہ نبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ آنے سے پہلے صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے جو ساتھ تھے وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے نکل چکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرک کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ کبھی چلنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں، اور تم آخرت کی دوزخ کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اللہ کو کہہ کر
جب تم اس کے پیغمبر ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو تاکہ ہم برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب تک ہمارے نبی اور پیغمبر کسی بستی اور شہر میں رہتے ہیں ان کی برکت سے کفار بھی رب کے عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ نامے سپارے میں یہ آیت موجود ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو ان پر قحط اور جنگیں اور قتل اور ان کی ذلت کی ساری صورتیں اور رسوائیاں پیدا ہو گئیں۔ نیکوں کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی خاص رحمت ان پر اترتی ہے اور ساتھ والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کسی اللہ والے سے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں قبر بھی کسی نیک کے پاس ہو اور دنیا میں بھی کچھ اچھا ساتھی اور پڑوسی ہو تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ قبر اپنی اپنی، گھر اپنا اپنا۔ وہ خاموش رہے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ ذرا تیز ہوئی تو اسی مجمع میں ایک شخص نے اس بزرگ کو پنکھا ہاتھ والا تھا لے کر ہوا دی۔ انہوں نے فرمایا وہ جو بندہ کہتا تھا کہ قبر اچھے آدمی کے پاس ہو تو اچھا ہوتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ فرمایا کہ وہ مجھے دیکھے اور یہ جو بندہ ہے یہ مجھے پنکھے سے ہوا دے رہا ہے تو میرے جو آس پاس ساتھ ہیں ان کو بھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی ایک حصہ ملتا ہے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی مجالس اور نیکوں کا جہاں مجمع ہو وہاں اللہ کی خاص برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں اور سب کو حصہ ملتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجمع جو اللہ کی یاد، ذکر، تلاوت اور اللہ کے دین میں کوشاں ہونے والا، وہاں فرشتے جمع ہوتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ جس چیز کے تم متلاشی ہو نا ایمان اور دین کے نیک لوگوں کے وہ یہاں ہیں، وہاں فرشتے فرمایا جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ جیسے ہماری صفیں ہوتی ہیں ایک کے پیچھے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، فرشتوں کی صفیں نیچے سے اوپر کو ہوتی ہیں، وہ کثیر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نیک لوگ اس مجمع سے اٹھ جاتے ہیں اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے؟ اللہ پاک کو تو سب علم ہے، لیکن پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں فلاں فلاں آپ کے ذکر میں دین میں شخص لگے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے کچھ طلب بھی کیا۔ وہ فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ تیرے عذاب سے نجات چاہ رہے تھے کہ یا اللہ عذاب سے ہمیں بچانا اور جنت کی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں انہوں نے دوزخ جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ بن دیکھے ہی وہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بن دیکھے ہی جنت کی طلب میں لگے ہوئے، اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے پھر تو اور زیادہ کوشش کرتے۔ پھر اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں کون کون تھا؟ فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں فلاں فلاں تو نماز پڑھنے درس قرآن سننے آئے تھے، ایک بندے کو کسی سے کام تھا وہ ویسے آ گیا وہاں پر، اس کو پتہ چلا جس سے میں نے بات کرنی اس مجمع، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بھی میں اپنی بخشش عطا کر دیتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے انجام ذکر کیا جب وہ نیک لوگ صالح علیہ السلام ایمان والے اس بستی سے نکل گئے، ایک زلزلہ آیا سخت ترین، اور اس میں ایک چنگھاڑ تھی، چیخ کی آواز تھی، وہ جبرائیل کی آواز اتنی تیز تھی کہ ان کے جگر پھٹ گئے۔ وہ سارے لوگ
اس زلزلے اور چیخ کی زد میں آ کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، دنیا کی لڑائی جھگڑوں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں کہ ہم کسی قوم یا شخص کی پکڑ کر لیں اور پھر ڈر لگا ہو کہ اس کے پچھلے اور اس کے فلاں جو ہم سے بدلہ نہ لیں۔ اللہ پاک سے بدلے کا تصور کوئی نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اب بھی زلزلے آتے ہیں، پاکستان میں پانی کا طوفان آیا، اور وہ سارا کچھ چھوٹے درجے میں، کم درجے میں ہم بھی پاتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک قوم تھی، اس پر آسمانی بادل بہت آئے، انہوں نے دیکھا آسمان پر بارشیں بند تھیں، بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسے گی۔ ہوا یہ کہ آگ برسی، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے بجائے پانی کے آگ برسائی، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھا کرتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کا رنگ فک ہو جاتا۔ ہم پوچھتے کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں بارش ہونے لگی ہے، گرمی ختم ہوگی۔ فرمایا کہ مجھے وہ قوم یاد آ جاتی ہے، قوم مدین، جن پر یہ عذاب آیا تھا، اور جب بارش شروع ہوتی تو پھر آپ خوش ہو جاتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جب بارش ہو رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس وقت اللہ پاک دعائیں زیادہ قبول کرتے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے اوقات میں دعا زیادہ اللہ پاک قبول فرماتے، ان میں ایک بارش کا وقت بھی ہے۔ اللہ پاک دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، دین دنیا کی راحتیں، آسانیاں، خوشیاں عطا، تمام تکالیف رنج و غم کو دور فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے آباء و اجداد، والدین میں سے اعزہ اہل تعلق چھوٹے بڑے، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ اور مجالست نصیب فرما، ان کا نور، ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ قرآن پاک کا نور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما۔ دینی دنیاوی جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قمر کی آیات مبارکہ 23 تا 32 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ نیز دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔